الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تبارك وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم۔ قابل احترام برادران اسلام، قرآن کریم کی 3 آیتیں الگ الگ جگہ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ مذہب اسلام کی حقیقت کو اللہ پاک نے ان آیات میں بیان کیا۔ بنجو لاگی سب بنجو لاگی ذرا پھول۔ سب سے پہلی آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، ان الدین عند اللہ الاسلام، حقیقی اور سچا دین اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اور دوسری آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین مذہب اپناوے تو ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت کے اعتبار سے بہت بڑا نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ تیسری آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے دین کو پورا کر دیا اور میری نعمت آپ کے اوپر پوری ہو گئی، اور دین اسلام کو مذہب کے طور پر، دین کے طور پر میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ مذہب اسلام یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ نے اس کو پسند کیا ہے ہمارے لیے۔ مجھے آج ایک بات عرض کرنی ہے کہ دنیا میں جتنے باطل مذاہب ہیں، جتنے ادیان باطلہ ہیں، ہر مہینے میں، ہر دن میں، ہر ہفتے میں، ہر سال میں ان کے وہاں کچھ الگ الگ تہوار کے نام سے وہ لوگ مناتے ہیں، جاہلانہ طور پر رسومات کو ادا کرتے ہیں۔ مذہب اسلام کے اندر عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ مذہبی طور پر تہوار کے دن ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی مذہبی تہوار اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تہوار کے نام سے دنیا میں جتنے بھی تہوار منائے جاتے ہیں وہ ہندوانہ ایک رسم ہوتی ہے، ان کا ایک اپنا اپنا طرز اور طریقہ ہوتا ہے۔ اسلام سے اس کا کوئی لیوا دیوا اور کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں کے لوگ سال کے اندر تہوار کو منایا کرتے تھے الگ الگ طریقے سے۔
اور اس میں وہ سب کچھ کرتے تھے جو آج دنیا میں ہو رہا ہے، غلط رسومات، ناچ گانے، شراب نوشی، جوا بازی اور جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں ان ساری چیزیں ان کے تہوار کے اندر ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے تہوار کے دن ہے جو زمانہ جاہلیت سے ہم اس کو کرتے چلے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے اندر 2 دن تہوار کے اور خوشی کے دن ہیں اللہ کی طرف سے مذہبی طور پر، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اور ان 2 دنوں کو منانے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو تم لوگ زمانہ جاہلیت کے اعتبار سے رسومات کو ادا کرتے ہو، بلکہ ان دونوں دنوں کو منانے کا طریقہ بھی وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے اور میرا طریقہ ہے۔ خیر تو یہ 2 دن جو ہے یہ مسلمانوں کے عید کے دن اور خوشی کے دن ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی تہوار کے نام سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہندوانہ ایک رسم ہے جس کا اسلام سے کوئی ثبوت اور کوئی لیوا دیوا اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں ایک چیز ہے، اترائن کے نام سے سال میں ایک دن آتا ہے جس کے اندر پتنگ اڑائی جاتی ہے۔ ہندو مذہب کے اندر اس کو ایک تہوار کے طور پر مذہبی تہوار مان کر کے اس کو کیا جاتا ہے۔ مجھے آج یہ بیان کرنا ہے کہ پتنگ کی حقیقت کیا ہے اور یہ پتنگ کہاں سے کیسے وجود میں آئی ہے۔ اب یہ ہندو کے وہاں جب آئے گا تب آئے گا دن، وہ اڑائیں گے تب اڑائیں گے، لیکن افسوس در افسوس کہ ان لوگوں کا وہ دن آنے سے پہلے ہمارے گھروں کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے۔ آج مجھے اس کی حقیقت بیان کرنی ہے، اور اس کی حقیقت سامنے آ جانے کے بعد کسی مسلمان کی دل کے اندر ایک ذرہ کے برابر بھی اگر ایمان کی چنگاری ہوگی، وہ آج کی اس مجلس کے اندر توبہ کر لے گا اور قسم کھا لے گا کہ اگر یہ حرکت ہم کرتے ہیں تو اس سے وہ سچی پکی توبہ کر لے گا۔ جس کے دل کے اندر ایک ایمان کا ایک ذرہ بھی ہے تو وہ اپنی نسلوں کو اس سے دور رکھے گا، اپنے بچوں کو اس سے دور رکھے گا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ تھا کہ 17 سال کا ایک جوان لڑکا ہندو کا جو مکتب میں پڑھتا تھا فارسی تعلیم، اور اس کے ساتھ مسلمان بچے بھی تھے، اس ہندو لڑکے نے پیارا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر اور آپ کی پیاری و چہیتی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس کے اندر کچھ گستاخانہ کلمات کہہ دیے، گستاخی کی۔ ٹیچر جو تھا، استاد جو تھا وہ نہیں تھا، ان کی غیر حاضری کے اندر بچے شرارت کر لیتے ہیں، ہندو مسلم ساتھ میں تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 17 سال کا ایک ہندو کا لڑکا تھا، اس کا نام تھا حقیقت رائے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے حقیقت رائے اس کا نام تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے اندر کچھ نازیبا الفاظ استعمال کیے، جس کی وجہ سے مسلمان لڑکوں کے اندر اس کے اندر تکرار ہو گئی۔ پوری بات اس کے ٹیچر اور استاد تک پہنچی، مسلمانوں کے اندر یہ بات پھیل گئی، مسلمانوں کو بہت بڑا دکھ ہوا، رنج ہوا۔ عدالت کے اندر اس کو پیش کیا گیا۔ اس وقت کہ عدالت کے اندر کا یہ قانون تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرے تو اس کی سزا موت، پھانسی کی سزا، اس کے علاوہ کوئی اس کی سزا نہیں تھی۔
اس وقت لاہور کے اندر زکریا خان گورنر تھے. عدالت کے اندر جب اس کو پیش کیا گیا تو زکریا خان نے ان کی جوانی کو دیکھ کر کے رحم کھا کر کے ان کو یہ موقع دیا، مہلت دی کہ اگر تو اسلام کے اندر داخل ہو جا اور تو اس حرکت سے توبہ کر لے تو تیری جان بخشی جا سکتی ہے، تجھے چھوڑ دیا جا سکتا ہے. ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں، موت کی سزا ہے. لیکن اس کو گھمنڈ تھا، فخر تھا، بہت بڑی بات سمجھتا تھا، اور اسلام کے اندر داخل ہو جانا گویا کہ اپنی توہین سمجھتا تھا. اس نے انکار کر دیا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، میں اپنی بات کے اوپر مصر رہوں گا، جمع رہوں گا. اسلام میں داخل ہونے سے اور توبہ کرنے سے انکار کر دیا. ستون سے باندھ کر کے کوڑے لگائے گئے، اس کو موت کی سزا دے دی گئی. ہندو لوگوں نے اس کی لاش اٹھائی اور لاہور لائے، اور ان لوگوں نے اس کو بہت بڑا رتبہ دیا. ایک کیا کہتے ہیں، جیسے ہمارے وہاں ایک دین کی نسبت پر کوئی آدمی شہید ہو جاتا ہے تو اللہ کے نزدیک بہت مقبول بندہ بن جاتا ہے، اور ہر مسلمان اس کو اچھی زبان سے یاد کرتے ہیں، اچھی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے دین کی نسبت پر اس نے قربانی دی اور یہ شہید ہو گیا. ایسے ہی اس نالائق کمبخت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی تو مذہب کے اعتبار سے بہت بڑا مانا گیا اس کہ نعوذ باللہ اس نے محمد پیغمبر کی شان کے اندر گستاخی کر کر اپنی جان کو گویا کہ اس نے شہید کر دیا، وقف کر دیا. ان کے مذہب کے اعتبار سے ان کو بہت بڑا سمجھا گیا. لاش اٹھا کر کے شمشان لے گئے، ان کے طریقے کے مطابق اس کو جلایا، جو کچھ کرنا تھا کیا. ہندو کا ایک رئیس تھا کالو رام کا آدمی، اس نے اس کی یادگار کے اندر ایک مندر بنایا، تعمیر کیا کالو رام کر کے، اور اس مندر کا افتتاح اور ادگھاٹن کیا. اس میں پتنگ اڑائی گئی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرنے والے کی یادگار میں جو پتنگ اڑائی گئی، یہ پتنگ اڑاتے ہیں. سال میں جو ایک دن آتا ہے اور پتنگ اڑاتے ہیں، تو جب بھی اس کی برسی آتی ہے اور اس کا وہ دن آتا ہے تو اس کی برسی کے اندر، اس کی یادگار کے اندر پتنگ اڑاتے ہیں. یہ پتنگ کی حقیقت ہے. یہ حقیقت رات کا ایک نام یہ آدمی تھا، ہندو کا لڑکا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی تھی. یہ کالو رام مندر تعمیر کیا گیا اور اس کی افتتاح کے اندر، ادگھاٹن کے اندر پتنگ اڑائی گئی، اور ہر سال جب اس کی برسی کا دن آتا ہے تو پتنگ اڑائی جاتی ہے. آج مسلمان خوشی خوشی اس عمل کو کر رہا ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو دکانیں لے کر کے بیٹھے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، سب سے پہلے ہندو کی دکان میں تو بعد میں پتنگیں آتی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی کی دکانیں پہلے پتنگوں سے سج جاتی ہیں. آج میں اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر کے میرے ان بھائیوں تک میرا یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس بات کو سن لینے کے بعد جس کے دل کے اندر ایک ایمان کی ذرہ برابر بھی چنگاری ہوگی، اپنی اس حرکت سے وہ باز آ جائیں گے. اللہ پاک نے حلال چیزیں بہت رکھی ہے بیچنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بھلائی اور نیکی کے کام میں مدد کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے، اور گناہوں کے کام میں مدد کرنے سے قرآن روک رہا ہے. اور یہ گناہوں کے کام کے اندر مدد ہو رہی ہے جو ہم پتنگ بیچ رہے ہیں. پتنگ کو اڑانا، پتنگ کو لوٹنا، پتنگ کو بیچنا، پتنگ کو خریدنا، اچھی نظر سے اس کو دیکھنا، سب حرام ہے. اور جس نے بھی اس کے اندر حصہ لیا، یہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر جس نے گستاخی کی تھی، اس کی یادگار وہ بھی منا رہے ہیں. کل اللہ پاک نے اگر پوچھ لیا
اے میرے نبی کے امتیوں، اے میرے بندوں، تم تو وہ کام کرتے تھے جو دنیا والے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے اوپر کیا کرتے تھے۔ یہ گستاخی رسول کی یادگار منائی جا رہی پتنگ اڑا کر، اور مسلمان اس کو خوشی سے اڑا رہا ہے۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں، کوئی لیوا دیوا نہیں پتنگ سے۔ یہ حرام درجے کا گناہ ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر جس نے گستاخی کی تھی، اس کی برسی کے دن اس کو اڑایا جا رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے مسلمانوں کو اپنی دکانوں میں بیچنے کی لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے بہت ساری حلال چیزیں اللہ نے دی، اس کو بیچو، حرام آمدنی کیوں اختیار کریں؟ ہم کیوں گناہوں کے کام کے اندر مدد کریں اور اس کا ذریعہ اور سبب بنے؟ وہ نوجوان جو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، دین کو اور بے دینی کو سمجھ سکتے ہیں، وہ تو خود توبہ کریں گے، اس کے لیے تو ضروری ہو گیا۔ لیکن وہ معصوم بچے جو سمجھتے نہیں ہیں، جو ایک کھیل سمجھتے ہیں، ایک مزے کے طور پر اڑاتے ہیں، ان کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ تو میرے اور آپ کے اوپر ہے، والیوں کے اوپر ذمہ داری ہے۔ ہم کیوں اپنے بچوں کو پتنگ خریدنے کے لیے بھیجے اور کیوں خرید کر کے دے کہ اس کو اڑا؟ سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ بہت سارے نقصانات ہیں، اس کو جو میں انشاءاللہ ترتیب سے بیان کروں گا، ابھی تو وقت ختم ہو رہا ہے۔ کوئی فائدہ نہیں، نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں۔ جو لوگ بالغ ہیں، سمجھ رکھنے والے ہیں، نفع اور نقصان کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کیا ہے، اور کوئی گستاخی کرے تو اس کے لیے ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے، ان باتوں کو سمجھنے والا تو دل سے توبہ کرے گا کہ اگر پتنگ اڑاتے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ کبھی بھی اس کو نہیں اڑائیں گے۔ لیکن جو معصوم بچے ہیں، جو ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، والیوں کی ذمہ داری ہے کہ سمجھا بجھا کر کے ان کے دل کے اندر اس کی حقارت کو پیدا کرے، اس کی قباحت کو پیدا کرے، اس کی برائی کو پیدا کرے، اور کہے کہ بیٹا یہ اپنا کام نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی ایک رسم ہے، ہندوؤں کا ایک تہوار ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیٹا ہم تو مسلمان ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جس آدمی نے گستاخی کی تھی، اس کی یادگار کے اندر یہ پتنگ اڑائی جاتی ہے۔ بیٹا اگر ہم اڑائیں گے، ہمارا نبی ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اگر ہم مر کر کے گئے اللہ ہم کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ بچوں کے دل کے اندر جب والی اس قسم کی بات کرے گا تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے اس بچے کے دل کے اندر اس کی حقارت اور اس کی قباحت اور اس کی برائی بیٹھ جائے گی، کبھی بھی نہیں اڑائے گا وہ۔ لیکن کہاں کسی کو کچھ پڑی ہے، جو کرتے ہیں کرنے دو، بچے ہیں کرتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں نہیں سمجھتے ہیں تو ان کی ذمہ داری والیوں کے اوپر ہے۔ پھر بھی اگر نادان ہے، بچہ نہیں سمجھتا ہے، تو پتنگ کے بدلے میں اس کو کوئی اچھا کھلونا خرید کر کے دے دو، تاکہ وہ سمجھ جائے کہ بیٹا یہ رہنے دو، اس کی جگہ پر میں آپ کو ایک کھلونا دیتا ہوں، میں آپ کو سائیکل خرید کر کے دیتا ہوں، میں آپ کو کپڑا خرید کر کے دیتا ہوں، لیکن یہ مت کرو، میں اس کو نہیں کرنے دوں گا۔ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ ابھی 14 جنوری کو یہ دن ہے، اترائن جس کو بولتے ہیں، پوری دنیا میں پتنگ اڑائی جاتی ہے۔ ہندو تو اڑائیں گے، تب اڑائیں گے، ان کا مذہب ہے، وہ جو بھی کریں، لیکن مسلمانوں نے تو ابھی سے شروع کر دیا ہے۔ میری بات جو بھی سن رہے ہیں اور اس موبائل کے ذریعے سے جن کے کانوں تک یہ بات پہنچے گی، اس کو توبہ کرنا ضروری ہے اس حرکت سے، اس لیے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر جس نے گستاخی کی تھی، اس گستاخ کی یادگار کے اندر پتنگ اڑائی جاتی ہے۔ اس کی برسی کا جس دن آتا ہے، اور جس کی شمشان جہاں اس کو جلایا گیا تھا، وہاں کالورام آدمی نے مندر بنایا تھا، اور اس مندر کا ادھاٹن پتنگ اڑانے کے ذریعے سے کیا تھا۔ یہ آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں نے شروع میں کہہ دیا، اسلام کے اندر صرف 2 دن تہوار کے اور مذہبی دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ اسلام کے اندر کوئی مذہبی اعتبار سے کوئی تہوار کا دن نہیں ہے۔
جتنے بھی جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر یہ جاہلانہ اور ہندوانہ رسومات ہیں، وہ اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے کر رہے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔